السلام علیکم. آج سے ہم سیکنڈ گریڈ کے آخری 2 لیسنز آبزرو کریں گے اور اس طرح ہماری جو سیریز آف لیسنز تھے سیکنڈ گریڈ کے ساتھ وہ اختتام پر پہنچیں گے. اور فائنل ایکٹیویٹی ہماری جو سیکنڈ گریڈ کے ساتھ ہوگی وہ ان کی اسیسمنٹ ہوگی. یہ جو 2 لیسنز اب آپ دیکھیں گے، آبزرو کریں گے اور کلاس روم وزٹ کریں گے، وہ فوکس کر رہے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ اور اسکل جو کہ ہم بچوں کو کنڈرگارٹن سے ہی سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس کریں اور پھر ان ایکسپیریمنٹس کے اسٹرکچر پر بھی تھوڑا سا غور کریں. سو ہم اس کو نام دیتے ہیں ڈوئنگ اے فیئر ٹیسٹ، کہ بچے کیئرفلی ڈیزائنڈ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں بڑے سمپل سے، اور پھر ہم پہلی سٹیج تو یہ ہوتی ہے جس کا کہ آپ معائنہ کریں گے کہ ہم ان سے وہ ایکسپیریمنٹس، ہم انہیں کہتے ہیں جی ہم ان سے وہ ایکسپیریمنٹس ڈی کنسٹرکٹ کرواتے ہیں، یعنی ان ایکسپیریمنٹس کے جو حصے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں، اور اس طرح ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں کہ جب ہم نے ایک ریلائبل یا فیئر ایکسپیریمنٹ پلان کرنا ہو جس کے جو ریزلٹس ہیں ان پہ ہم بھروسہ کر سکیں، اس کے کچھ خاص حصے یا کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو اب اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن دیں کہ ہم ان کے لیے کیا فیئر ٹیسٹ کریں گے کلاس روم میں، ہم اسی طرح تھوڑا سا ایک اوور ویو کرتے ہیں کہ یہ پہلے لیسن میں یہ جو 2 لیسنز ہیں ون آفٹر دی ادر فیئر ٹیسٹ کے اوپر، پہلے لیسن میں بچے اسپیسیفکلی کیا کریں گے اور اسی طرح ان کے لرننگ آبجیکٹیوز کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر مٹیریلز پہ فوکس کریں گے. مٹیریلز بہت ضروری ہیں جب آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کرانا ہو، اور پھر مٹیریلز کے پروسیس اور پریپریشن میں ہم یہ ایکچوئل ایکسپیریمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں. سو یہ جو لیسن ہے، لیسن اس کا جو پارٹ اے ہے، ایز آئی سے اٹس اے 2 پارٹ لیسن، دیٹس لرننگ اباؤٹ فیئر ٹیسٹس. تو جو پہلا حصہ ہے اس میں بچے جو ہیں وہ فیئر ٹیسٹس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور جلی کی پراپرٹی کے بارے میں کچھ مزید اور سیکھیں گے، کیونکہ نارملی ہم جو چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس ہیں انہی کے جو وہ ایکسپیرینسز کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اسٹرکچر کرتے ہیں. سو ایک تو چیز جو بچے سیکھیں گے وہ ایکسپلور کریں گے کہ جلی کے حوالے سے وہ ایکسپلور کریں گے کہ اچھا گرم یا ٹھنڈا پانی ڈالنے سے جلی پہ کیا اثر ہوتا ہے. سو وہ ایفیکٹس ایکسپلور کریں گے آف ایڈنگ ہاٹ اینڈ کولڈ واٹر ٹو جلی کرسٹلس، اور پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ جی جو وہ جلی مکسچرز، لکوڈ مکسچرز بنے ہیں، ایک کولڈ جیلی لکوڈ مکسچر ہے اور ایک وارم یا ہاٹ جیلی لکوڈ مکسچر ہے، وہ اس کا معائنہ کریں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے اور ان کی پراپرٹیز کا موازنہ کریں گے. اور فائنلی اس سارے پروسیس میں جب یہ مکمل کر لیں گے تو وہ ایک فیئر ٹیسٹ کے اسٹرکچر کا جائزہ لیں گے اور ان کا تعارف ہوگا کہ فیئر ٹیسٹ کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. جو ہمارے اسپیسیفک لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اس میں بچے یہ سمجھیں گے یا سیکھیں گے کہ جب ہم جیلی کرسٹلز جیسے یہ پڑھے ہیں، جیلی کرسٹلز جیسے سالڈز جو ہوتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کے سالڈز یا کرسٹلز یا پاؤڈرز جو کہ پانی میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ گرم پانی میں ڈالیں تو وہ بڑی جلدی ڈیزولو ہوتے ہیں کمپیئر ٹو کولڈ واٹر. سو امید ہے کہ وہ اب یہ انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کریں گے کلاس میں، اور پھر یہ کہ وہ پراپرٹیز بھی جو وارم لکوڈ جیلی کی ہیں وہ کولڈ لکوڈ جیلی سے تھوڑی سی فرق ہوتی ہیں، کچھ ملتی جلتی ہیں، کچھ تبدیل ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ یہ سیکھیں گے کہ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ فیئر ہے، اس پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں اگر اس سارے ایکسپیریمنٹ میں ایک کوانٹٹی یا ایک جو شے ہے اس کو ہم بدلتے ہیں اور باقی سب کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں یا اس کو چینج نہیں کرتے. اس پہ ہم اب کامنٹ کریں گے زیادہ تفصیل سے تھوڑی دیر میں. اب اسکلز اور ایبلٹیز کیا وہ سیکھیں گے، وہ
اس سٹیج پہ تو سیکھیں گے، وہ آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں گے کہ جو سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے 3-4 امپورٹنٹ حصے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جی ہم کیا چیز انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، مثلا یہاں کہ ہم گرم اور ٹھنڈا پانی ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ جی اس پہ جیلی کرسٹلز پہ، جیلی فارمیشن پہ کیا اثر ہوتا ہے. سو واٹ آر دے انویسٹیگیٹنگ، وہ یہ دیکھیں گے کہ اچھا واٹ آر دا تھنگز وی آر کیپنگ کانسٹنٹ، جن کو ہم نہیں بدل رہے، اینڈ واٹ از بینگ چینجڈ اور ویریڈ ان دی ایکسپیریمنٹ، کہ ایکسپیریمنٹ میں کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم بدل رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جب وہ ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں تو واٹ آر دیئر فائنڈنگس، کہ ان کی معلومات کیا ہیں. سو 4 حصے کہ ہمارا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، ہم کیا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس ایکسپیریمنٹ میں ہم کیا بدل رہے ہیں، کیا نہیں بدل رہے، اور پھر اس ایکسپیریمنٹ سے ہم نے کیا معلومات حاصل کی. اور اس کے علاوہ جیسے کہ اب ہم نے جیلی میکنگ کے پروسیس میں بھی ان کی تھوڑی سی ٹریننگ شروع کی، اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ سمپل اکوپمنٹ اور مٹیریلز کو ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں. اور اس کیس میں وہی ابھی مکسنگ کر رہے ہیں تو اس کو کیئرفلی کرنے کا ٹریننگ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ یہ پروسیس جو ہے اس میں وقت لگتا ہے. اور اس کے علاوہ آف کورس ان کی آبزرویشن اسکلز کانسٹنٹلی ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور ہر دفعہ امید ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی چیز بچے نئی نوٹس کرتے ہیں، اور کبھی کبھار کچھ بچے ڈیٹیلز نوٹس کرتے ہیں، کوئی ڈیٹیلز جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نوٹس کریں وہ مس بھی کر جاتے ہیں. سو یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ایوالو کرتی ہیں. اور یہاں بھی جو پراپرٹیز وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس کا تعلق اپیئرنس سے ہے، جو چیزیں آپ دیکھ کے پراپرٹیز بتا سکتے ہیں، ٹیکسچر سے ہے، اسمیل سے ہے، سونگنے سے ہے، اور ٹیسٹ یا چکھنے سے. یہاں بھی اب وہ تھوڑی سی اپنی وکیبولری کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ہم آگے جا کے آپ سے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں جی وہ ہم ان کی لٹریسی ڈیولپ کرتے ہیں سائنس لیسنز میں بھی، کہ سائنس لیسنز ایک وہیکل یا ایک ذریعہ ہوتا ہے بچوں کی لینگویج سکلز ڈیولپ کرنے کا. تو ہم اگلے لیسن میں ان لیسنز کے بعد ڈیووٹ کریں گے کچھ ٹائم کہ آپ دیکھیے کہ اچھا جو پھر وہ نئی ہم نے ان کی ویکیبولری ڈیولپ کی ہے وہ ہم اس کو کس طرح مستحکم کرتے ہیں، وہ کس طرح اس کو انٹیگریٹ کریں گے اپنی باقی لینگویج کے ایکسپیرینسز کے ساتھ. اور ہماری کلیکٹیو ڈسکورس چلتا رہتا ہے، اس میں بس ہم چاہتے ہیں کہ جی بار بار جب آپ کو یہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے آبزرو کرنے کا کلیکٹیو ڈسکورس، تو ایک تو آپ یہ غور کریں کہ وہ اسپیسیفک ریئیکشنز یا سوال کیا ہیں ٹیچر کے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کس قسم کے سوال ہیں یا ریئیکشنز ہیں جو کہ نہیں اس کلاس میں موجود اور کبھی بھی موجود نہیں ہوتے. اور جب بچے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جیسے کہ وہ کرتے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک ریکارڈ رکھنا ہے. ایٹیٹیوڈس میں ہمارے جنرلی ایٹیٹیوڈس بھی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں پھر وہ ٹیم ورک کی تو بات پھر سے کر رہی ہوں، لیکن اس کو ایمفسائز یہ کر رہی ہوں کیونکہ اب ذرا ان کا جو ٹیم ورک ہے وہ اور ٹیسٹ ہو رہا ہے. سو وہ یہ ایکسپیرئنس کر رہے ہیں کہ جو ٹیم میں کام کرنا ہے اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اور فیئر پلے ہوتا ہے اور شیئرنگ ہوتی ہے. اور آپ غور کریں گے کہ ان لیسنز میں بچے پھر خود ہی ڈیولپ کر لیتے ہیں اسٹریٹجیز اکٹھے کام کرنے کے لیے. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ ایٹیٹیوڈ ہے اب جو کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ صبر اور پیشنس کے ساتھ آپ کی جو آبزرویشن سکلز ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی، کیونکہ اگر آپ جلدی سے کوئی چیز دیکھ لیں تو آپ کی جو معلومات ہیں وہ پھر اتنی ریلائبل یا پر اعتماد نہیں ہوتی. اور ریکارڈز جو ہیں وہ دیکھیں گے جب ان کا انالیسس خاص طور پہ ریکارڈز کا ہوتا ہے، جو کہ آپ اس لیسن میں تو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اس کی بات بعد میں کریں گے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب سائنٹسٹ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا جی ان کی جو ریکارڈ کیپنگ سکلز ہیں بچوں کو خود بھی وہ اپنے آپ کو اسیس کر لیتے ہیں، ہم بھی اسیس کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی سکلز اور انڈرسٹینڈنگز کیسی ہیں.
اینڈ ایز آلویز ہم ان کی ٹریننگ یہ کر رہے ہیں کہ جی جو بھی آپ کی آبزرویشن ہے وہ صحیح اور اوتھینٹک ہونی چاہیے ہے, آنیسٹ ہونی چاہیے. اب مٹیریلز پہ آ جاتے ہیں. اب یہ جو ہم چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بچوں کو کرا رہے ہیں اس میں پہلی تو یہ میں بات ذکر کر لوں کہ اب بچے پیئرز میں یا جوڑوں میں کام نہیں کریں گے. اب وہ ایک میز پہ جو 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک کمپلیٹ گروپ آف 4 کام کرے گا. تو اس گروپ آف 4 کے لیے ہمیں چاہیے ہیں 2 اس قسم کے ٹرانسپیرنٹ کپس چاہیے, بالکل آئیڈینٹیکل ایک جیسے, اور پھر ہلانے کے لیے ہمیں 2 چمچ چاہیے سیپریٹلی دونوں کپس کے لیے, اور پھر ہمیں ایک پیکٹ چاہیے ہے جیلی کا. آپ اس سے کم جیلی بھی ڈال سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہم نے جیسے یہاں ایک لائن ڈالی ہوئی ہے کہ جی آدھا جو پیکٹ ہے جیلی کا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور آدھا پیکٹ اس میں ڈالیں گے. سو ان کے مٹیریلز میں 2 کپس ہیں فار اے گروپ آف 4, اور 2 اسپونس ہیں, اور ایک ہے جیلی کا پیکٹ. اور آپ کوئی بھی فلیور استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ضروری یہ ہے کہ ہر گروپ کو ایک ہی فلیور ملے. اچھا, اور اس کے علاوہ پوری کلاس کے لیے ہمیں گرم پانی چاہیے ہوگا, اور ہمیں ٹھنڈا یا ٹیپ واٹر, جو کہ ذرا گرمیوں کے دن میں ہمیں مشکل ہوتی ہے کیونکہ نلکوں میں سے بھی گرم پانی نکل رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں تو اچھا ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک چارٹ چاہیے ہے جہاں کہ ان کی جو سارا انہوں نے فیئر ٹیسٹ کیا اس کی وہ ریکارڈنگ کریں گے, اور پھر اگر اور کوئی آبزرویشنز ہیں جس میں پھر ہم انگریزی اردو کے لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ان کی وکیبولری بڑھا رہے ہیں اور ایڈیشنل کامنٹس کے لیے ہم استعمال کریں گے. تیاری میں بیسکلی یہی ہے کہ جی آپ کے جتنے گروپس ہیں, اگر گروپس آف 4 کر رہے ہیں تو پھر ہر گروپ کے لیے یہ مٹیریل آپ کو اکٹھا کرنا ہے اور لیسن سے پہلے تیار ہونا چاہیے. اور اتنا آپ کے پاس جیلی پاؤڈر ہو, 2-3 فلیورز ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ ہر گروپ کو پھر یا ایک پیکٹ مل جائے, اور اگر آپ اس سے تھوڑی بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کا حساب لگا لیں کہ ایک گروپ کو پھر آدھا پیکٹ مل جائے. پانی لیسن سے پہلے ہی آپ تیار کریں گے تاکہ اس وقت فوراً پھر بچوں کو مل سکے. پھر آپ نے ایک فیئر ٹیسٹ چارٹ بنانی ہے جس کا خاکہ یا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ہم آپ کو ابھی دکھا دیتے ہیں, اور وہ آپ کو تیار کرنی ہے. آپ لیسن کی ریکارڈنگ میں بھی دیکھیں گے کہ وہ ہم نے تیار کی ہوئی تھی. اس میں صرف امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ریکارڈ کرنے کی جگہ ہونی چاہیے ہے جہاں کہ وہ جو فائنڈنگز ہیں وہ ہم درج کر سکیں. تو فیئر ٹیسٹ کا خاکہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, پہلا تو یہی سوال ہوتا ہے کہ جی دس از آر ایکسپیریمنٹ, وی آر انویسٹیگیٹنگ کویسچن مارک, کہ ہم کیا چیز انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, کیا سوال ہے جو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. سو اس کی جگہ نیچے ہم نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے. مثلاً اب یہ ایکسپیریمنٹ, اب ہم دیکھیں گے کہ بچے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس ایکسپیریمنٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا گرم یا ٹھنڈا پانی جو ڈالنا ہے جیلی کرسٹلز میں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. تو ہم اس چیز کی تحقیق کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے واٹ آر وی چینجنگ, ہم کیا تبدیل کریں گے. ایکسپیریمنٹ کے شروع میں ہی جو ایکسپیریمنٹ کی پلاننگ ہوتی ہے اسی میں ہی ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم کیا تبدیل کریں گے. بچے ابھی ایکسپیریمنٹ کر کے پھر بیکورڈ جائیں گے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایکسپیریمنٹ کو ڈیکنسٹرکٹ کریں گے, اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں گے کہ اچھا جی ہم نے کون سی چیز بدلی, واٹ آر وی کیپنگ دا سیم, اور ہم نے کون سی چیزیں نہیں بدلی. اور چوتھی چیز یہ کہ واٹ ڈڈ وی فائنڈ آؤٹ. تو 4 یہ جو حصے ہیں یہ آپ نے ایک یا تو چارٹ پیپر پہ لکھ دیں اور درمیان میں جگہ دیں تاکہ بچے ریکارڈ کر سکیں آئیڈیاز, یا آپ ان کے لیے ریکارڈ کر سکیں. اور بہتر اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کسی کارڈ بورڈ یا چارٹ پیپر کے پیس پہ یہ علیحدہ علیحدہ سینٹنسز 4 لکھ لیں, یعنی دس از آر ایکسپیریمنٹ, واٹ آر وی چینجنگ, واٹ آر وی کیپنگ دا سیم, اینڈ واٹ ڈڈ وی فائنڈ آؤٹ. اور پھر ان کو یا تو اس وقت بورڈ پہ چسپاں کر سکتے ہیں جگہ چھوڑ کے, اور
ہر دفعہ جو بھی اس طرح کا آپ نے فیئر ٹیسٹ کیا اس کے بارے میں پھر ان لیبلز کے نیچے یا سوالوں کے نیچے آپ انفارمیشن درج کر سکتے ہیں. اچھا، اور فائنلی جو چیز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہے، اور اس پہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے، وہ ہے جو بچوں کو ہم نے آبزرویشن شیٹ دی یا ریکارڈ شیٹ دی اپنے ایکسپیریمنٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے. تو اس کے بارے میں ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ایکسپیریمنٹ ذرا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اینڈ وی ول ریٹرن ٹو اٹ. اب کلاس روم میں جانے سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو بچے ایکچوئل ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈیمونسٹریشن دے دیں. اب میں نے پریپریشن میں یہ لکھا تو ڈالا تو نہیں ہوا، لیکن پریپریشن کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ایکسپیریمنٹ بچوں کے ساتھ کرنا ہے اس کو پہلے آپ خود کریں اور بڑی اس کی ڈیٹیل میں اس کی آبزرویشن کریں کہ کیا آپ آبزرو کر رہے ہیں، کیا ایشوز ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم اب آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں. اب یہی ہم نے ایک ہاٹ اور کولڈ کا لیبل لگایا ہوا ہے اور ہم آدھی جو جلی ہے اس پیکٹ میں ہم ایک میں ڈال دیتے ہیں. آسان چیز یہ ہوتی ہے جیسے میں کر رہی ہوں کہ جی ایک اندازاً آپ ایک لائن بیچ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جی وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے جیلی کی وہ برابر ہو جائے. بس اندازہ ہی لگانا ہوتا ہے اسٹیج پہ، لیکن یہ کہ جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی آپ ایک جتنی جیلی دونوں کپس میں ڈال رہے ہیں. سو اگر آپ سمجھے کہ نہیں آپ نے اسپونس کے ساتھ میجر کر کے ڈالنی ہے آپ اس طرح کر لیں، پر امپورٹنٹ کروشل چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک جیسے کنٹینرز ہیں اور ان میں ہم جیلی جو ہے وہ ایک ہی اماؤنٹ کی ڈال رہے ہیں اور ایک ہی فلیور کی ڈال رہے ہیں. اچھا، اور جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اور جب ہم کلاس روم وزٹ کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح مینیج کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. پر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم پھر ایک میں جس کو ہاٹ کہا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں گرم پانی اور اس کپ کو تقریباً بھر دیتے ہیں، اور جو دوسرا جس کو کولڈ کہا ہے اس میں ہم ٹھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں، اور اس پہ بھی یہی احتیاط کرنی ہے کہ جو پانی کی مقدار ہے وہ ایک جتنی ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم بچوں کو بھی یہ تاکید کرتے ہیں، اس لیے میں ذرا سا اس پہ پانی تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں. اوکے، اچھا جی. اور پھر یہ کرنا ہے اس کے بعد اب، اور آپ دیکھتے جائیں، ابھی بھی دیکھتے جائیں کہ آپ کو چینجز کچھ کلر میں لگ رہے ہیں، اس پہ غور کیے جائیں. پھر یہ ہے کہ جی آپ نے دونوں سپونز ڈالنے ہیں اور جو جیلی کرسٹلز ہیں ان کو ہلانا ہے، اور پھر آپ نے ان کو کچھ دیر ہلاتے رہنا ہے. اور جیسے جیسے آپ ہلا رہے ہیں آپ غور کرتے جائیں گے کہ آپ کے جو ہے دونوں کنٹینرز میں جو جیلی ہے اس کو کیا ہو رہا ہے. تو اب جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو گرم پانی میں جو جیلی کرسٹلز ہیں وہ کافی سارے گھل گئے ہیں، اور ٹھنڈے پانی میں جیلی کرسٹلز ابھی اس طرح نہیں گھلے بلکہ وہ کچھ کافی سارے نیچے بھی ہیں اور پوری جیلی میں بھی پھیل رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ جی جو ہاٹ جیلی لکوڈ مکسچر ہے وہ ٹرانسلوسنٹ ہے کیونکہ اس میں سے ہمیں چمچ نظر آ رہا ہے، کلر اس کا فرق ہے. اور یہ جو کولڈ جیلی مکسچر ہے وہ ریلیٹیولی اوپیک ہے، یعنی ہمیں اس میں سے چمچ اتنا صاف نظر نہیں آ رہا. وہ ایسے ہے جیسے جیلی جو ہے کرسٹلز جو ہیں وہ تیر رہے ہیں، اس میں ہمیں وہ ساری ایک سسپینشن سی بن گئی ہے. اور یہاں جو ہے یہ ہمیں کلیئر ہو رہا ہے، یہ جو گرم پانی والا ہے
اس میں ہمیں کوئی اس طرح کرسٹلز تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں جو تیر رہے ہیں، لیکن اوپر سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جی جو باٹم ہے ان کنٹینرز کا، جو ان کی نچلی سطح ہے، وہ جو گرم پانی والی جیلی ہے اس میں سے ہمیں کلیئرلی نظر آ رہی ہے، اور وہ جو ٹھنڈے پانی والا جیلی مکسچر ہے اس میں سے ہمیں نہیں نظر آ رہی۔ اچھا، اب یہ کچھ ہم نے لگ بھگ کوئی منٹ 1.5 منٹ سٹر کیا ہوگا، اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس کو میں اکٹھے سٹر کر رہی ہوں، ایک ہی سپیڈ کے ساتھ سٹر کر رہی ہوں، اور یہ 1.5 منٹ کے بعد پھر جب یہ خاص طور پہ گرم پانی والی جیلی میں وہ جیلی کرسٹلز بالکل ڈیزولو ہو گئے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں، بس تھوڑے تھوڑے رائے نام کے رہ گئے ہیں، تو ہم جو سٹرنگ ہے اس کو بس کر دیں۔ اب سٹرنگ کو جب ہم بس کرتے ہیں تو ہم ایک ہی وقت میں دونوں کپس میں سٹرنگ جو ہے اس کو سٹاپ کر کے بس کر کے اور ہم اب نکال لیتے ہیں، اور ہم پھر اپنا یہ سٹڈی کر سکتے ہیں، لا کے اپنے قریب لا کے سٹڈی کریں، اوپر سے دیکھیں کہ کیسی شکل ہے، نیچے سے دیکھیں، سائڈ سے دیکھیں، ایسے سر رکھ کے دیکھیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اور دونوں میں کیا ڈفرنس نظر آ رہا ہے۔ اس میں اندر لگتا ہے جیسے کہ وائٹ اسپیکس ہیں اور ایک سسپینشن ہے، اور یہ آپ کو کلیئر لگ رہا ہے، اور ان کے رنگوں میں بھی تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے آپ، اور ایک ڈیفینیٹلی ٹرانسلوسنٹ ہے اور ایک اوپیک اس کی شکل ہے۔ تو آپ یہ سارا پروسیس پہلے خود کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے، اور آپ کو جب ہم کلاس روم میں لے کے جائیں گے تو وتھ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ اور بچے چیزیں نوٹس کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور وہ آپ کلاس روم میں بچوں کے ساتھ ان ڈیولپمنٹس کو دیکھیں گے۔ لیکن میں صرف ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ پھر، اور وہ ہمیں لیسن میں تو آبویسلی یہ ٹائم نہیں ملا ہمیں کرنے کا، لیکن ہم پھر جب یہ ہاٹ اور کولڈ جیلی کو فریج میں رکھیں اور دیکھیں کہ کیا فرق ہوتا ہے، تو آپ یہ آبزرویشن کریں گے کہ آپ پورا دن پوری رات بھی اگر ان کو رکھ دیں گے فریج میں، تو آپ کی جو وہ ہاٹ واٹر والی جیلی تھی نا، وہ تو جیسے جیلی جم جاتی ہے اور بن جاتی ہے، وہ تو پرفیکٹلی فارمڈ آپ کی جیلی ہے، اس طرح کی جیلی بن گئی۔ لیکن جو کولڈ واٹر والا جیلی مکسچر تھا، وہ پورا دن پوری رات رکھنے کے بعد بھی جیلی جمی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ ویسے وہ ذرا کلیئر ہو گئی ہے، وہ اس طرح اب اتنی اس میں یہ تھک وہ سسپینشن نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ بالکل پانی کی طرح ہے، اس کا رنگ سے تبدیل ہو گیا، لیکن بالکل 24 آورز رکھنے کے بعد بھی یہ جلی جو ہے یہ جمی نہیں ہے۔ سو اس سے ایک اور پھر انٹرسٹنگ سوال اٹھتا ہے کہ جو ہاٹ واٹر ہے یا ہیٹ ہے، اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے جیلی میکنگ میں، جس کی کہ تفتیش بھی ہو سکتی ہے اور شاید وہ بڑے بچے ایکسپلور کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹے یہ اس چیز کا ضرور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو جیلی جمتی ہے وہ صرف گرم پانی والی جیلی جمتی ہے۔ تو یہ تو ہماری ہو گئی ڈیمونسٹریشن اس ایکسپیریمنٹ کی، اور یہ ایک فیئر ٹیسٹ ہے، اور وہ فیئر ٹیسٹ کا جو ہے انالیسس یا ڈائسیکشن ہم کہہ لیں، تیا پانچا جو ہے وہ ہم لیسن میں کریں گے۔ تو چلیے اب ہم کلاس روم میں چلتے ہیں۔ Now you have to put on your scientist cap and look at your jellies. Come on. Everybody ready? Okay, get set, go. Okay, اچھا، آج کے دن ابھی تک آپ نے بہت زبردست آپ سائنٹسٹ بن رہے ہیں، اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اب آج مجھے ذرا اور چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے ماہر ہو گئے ہیں سائنس میں۔ اب جب سائنسدان جب ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں نا، تو
وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کو کہتے ہیں, اور ہم سیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایکسپیریمنٹ ہے نا, ہم اسے کہتے ہیں اٹ ہیز ٹو بی اے فیئر ٹیسٹ, اینڈ وی ول فائنڈ آؤٹ واٹ دیٹ مینس. اوکے, اچھا, اب آپ نے جو کچھ ہم ابھی کریں گے نا, آپ نے بڑے غور سے اس کو آبزرو کرنا ہے. پہلی بات تو جسٹ ریز یور ہینڈز اینڈ ٹیل می. اب آج ہم بڑے گروپ کے ساتھ کام کریں, آج ہم جوڑوں کے ساتھ کام نہیں کریں. سو اب ایک ایک ایکسپیریمنٹ ہر ٹیبل پہ ہو رہا ہے. اچھا, تو مجھے کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ ہر ٹیبل پہ ہم نے کتنے کپس رکھے ہیں. اوکے, ریز یور ہینڈز اینڈ ٹیل می کہ یہ جو 2 کپس ہیں آن ایچ ٹیبل, اس میں ہم نے جیلی جو ڈالی ہے وہ ایک ہی قسم کی ہے یا مختلف قسم کی ہے؟ آپ بتاؤ. آپ کی میز پہ فرق قسم کی جیلی ہے؟ آپ کی میز پہ اٹس دا سیم جیلی نا, سیم ٹائپ آف جیلی, سیم فلیور. ہاں, اس طرح سب کی مختلف ہے, بٹ ہر ٹیبل پہ جیلی ایک جیسی ہے. نو, کس نے نو کہا ہے؟ آپ کی ٹیبل پہ جیلی ایک جیسی نہیں ہے؟ آپ کی ٹیبل پہ جیلی ایک جیسی نہیں ہے؟ یس, واٹ فلیور از دا جیلی آن یور ٹیبل؟ بنانا. واٹ فلیور از دا جیلی آن یور ٹیبل؟ واٹ از دا فلیور آف دا جیلی آن یور ٹیبل؟ آپ بتا. ہاں, فلیور کیا ہے؟ یو تھنک اٹس اے پیچ فلیور؟ ویل, وہ تو آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بعد میں پتا چلے گا. آپ کی ٹیبل پہ کیا فلیور ہے؟ اسٹرابیری. آپ کی ٹیبل پہ کیا فلیور ہے؟ بنانا. اچھا, سو ہر ٹیبل پہ ایک ہی طرح کا فلیور ہے. اچھا, اس کے علاوہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو جیلی ہم نے دونوں کپس میں ڈالی ہے, کیا وہ ہم نے ایک ہی جتنی جیلی ڈالی ہے یا کسی میں تھوڑی یا زیادہ ڈالی ہے؟ ریز یور ہینڈز اینڈ ٹیل می. اوکے, آئی نیڈ سم. آر یو ریزنگ یور ہینڈ؟ نو, یو آر ناٹ ریزنگ. آپ بتاؤ. ایک جتنی. اچھا, اگر ہم انگلش میں کہنا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اوکے, دیٹ دی اماؤنٹ, جب ہم دی اماؤنٹ آف جیلی از دا سیم. جب ہم نے کہنا ہو کہ جی ہم نے ایک جتنی ڈالی, سو آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ اے نیو ورڈ دیر. اوکے, اماؤنٹ یا دا کوانٹٹی آف جیلی از دا سیم. ہر ایک میں لیٹس سے ویو پٹ ہاف اے بیگ آف جیلی. ہاں, ہم نے آدھا کیا اپنے پیکٹ کو, اور آدھا پیکٹ ایک کپ میں ڈالا اور آدھا پیکٹ ایک میں ڈالا. ڈو یو آل اگری؟ اوکے, سو اماؤنٹ, سو ہاف اے بیگ, ایوری باڈی ہیز ہاف اے بیگ آف جیلی. یہ ہاف پڑھنا آتا ہے سب کو؟ Oh, very good. So amount یا quantity جو ہم نے جیلی کی ڈالی ہے وہ دونوں کپس میں سیم ہے. اچھا, اب آپ نے بہت غور کرنا ہے کہ میں ہر ٹیبل پہ آؤں گی. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے جب ہم جیلی بناتے ہیں؟ Okay, did we hear Alaiba? Alaiba said we are going to put hot water. Okay, now this is something I want all of you to note what I am doing. اچھا, ابھی جتنی دیر میں پانی ڈال رہی ہوں, جیلی کو ہلانا نہیں ہے. Are you with me? Yes. I want everybody's hands down. جب میں کہوں کہ ہلانا شروع کرو اس وقت ہلانا ہے. سو چمچ باہر نکال دو. اس پہلے سیگمنٹ میں بچوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ ایک فیئر ٹیسٹ کے بارے میں سیکھیں گے. اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز ہم نے پرووائڈ نہیں کی, اور اس میں فوکس تھا کہ بچے ایک تو اپنے مٹیریلز پہ غور کریں جو ان کو دیے ہوئے ہیں, اور پھر تھوڑی سی جو گروپ ڈائنامکس ہے کہ انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے اس پہ ہم نے فوکس کیا. سو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے چاہا کہ بچے ایک تو غور کریں کہ ہر میز پہ جو فلیور ہے جیلی کا وہ ایک ہی قسم کا ہے,
اینڈ انٹرسٹنگلی ایک بچی نے کہا کہ نہیں وہ تو مختلف قسم کے فلیورز ہیں, کیونکہ وہ پوری کلاس میں دیکھ رہی تھی کہ فلیورز فرق قسم کے ہیں. سو اس لیے اس وقت ریئل ٹائم میں یہ ہمیں سوچنا تھا کہ ہم بچوں کو یہ کیسے ذہن نشین یہ بات کریں کہ ہر ٹیبل پہ فلیور جو ہے وہ ایک ہی قسم کا ہے. سو اس لیے ہم نے ایک کوئک راؤنڈ کیا ہر ایک سے پوچھنے کا کہ آپ کی میز پہ کیا کیا فلیورز ہیں. اس کے علاوہ ہم چاہتے تھے کہ وہ یہ غور کریں کہ جو جیلی کرسٹلز ہیں ان کے کپس میں ان کی تعداد بھی ایک جیسی ہے, اور اس حوالے سے پھر ہم نے نئے لفظ بھی کچھ انٹروڈیوس کیے اماؤنٹ مقدار کے لیے, لیکن وہ کچھ بچوں کو تھوڑا سا مشکل بھی لگ رہا تھا. اور جو اسٹریٹ فارورڈ چیز تھی کہ جی ہم نے آدھا بیگ جیلی کا کرسٹلز کا ہر کپ میں ڈالا, تو ہم نے وہ بھی چارٹ پہ لکھ دیا اماؤنٹ اور کوانٹٹی کے ساتھ. ہم نے ہاف اے بیگ آف جیلی بھی لکھ لیا جس میں کہ ہاف کا ان کو کانسیپٹ تھا. سو ہم نے یہ ان کو فوکس کروایا کہ جو فلیورز ہیں وہ ایک جیسے ہیں, دی اماؤنٹ آف جیلی از دا سیم. پھر تھوڑی سی ان کی گروپ مینجمنٹ کی کہ جی 4 بچے ہیں ہر گروپ میں, اور اس ایکسپیریمنٹ میں 2 بچے ہوں گے جن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جیلی جب پانی ڈالیں گے تو وہ جیلی کو ہلائیں گے یا سٹر کریں گے. سو ایک بچے کی ذمہ داری ایک کپ میں جیلی کو سٹر کرنے کی ہوگی اور دوسرے کی دوسری کپ میں. اور اسی وقت ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا کہ بھائی ہم ایک اور ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے جس میں کہ پھر جو 2 بچے رہ گئے ہیں ان کی ٹرن آئے گی, کیونکہ اس سٹیج پہ کیا بڑے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ شیئرنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بار بار اٹھتا ہے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ریزالو اٹ ایٹ دیٹ اسٹیج. اور پھر ان کی اب جیلیز میں کیونکہ پانی ڈلنا ہے اور انہوں نے جیلیز کو سٹر کرنا ہے یا بیچ میں چمچ ہلانا ہے, اس لیے یہ تاکید کی گئی کہ جی آپ کو جب کہا جائے گا تو آپ سٹر کریں, اور جب آپ کو کہا جائے گا کہ اچھا اب آپ سٹرنگ یا ہلانا بند کر دیں تو آپ بند کر دیں, تاکہ وہ جو سٹرنگ کا ٹائم ہے وہ رفلی سب کا برابر ہو. اسپونز آن دا ٹیبل, اوکے, اور کپس اپنے سامنے رکھ لیں. کپس اپنے سامنے, آئی نیڈ ٹو سی دا کپس لائک دس, اینڈ اسپونز آن دا ٹیبل. Are they there on the table? Okay, very good. Okay, and then I'm going to start this and then your teachers will help me. Okay, you can see اس میں آپ کے خیال میں گرم پانی ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے؟ گرم. اچھا, اس کو ہاتھ لگا کے بتاؤ کہ یہ کیسا ہے؟ ٹھنڈا. اچھا, very good. Everybody, انہوں نے ہاتھ لگا کے کہا ہے جی یہ ٹھنڈا پانی ہے. اب سب دیکھیے گا, چمچ مجھے نیچے, spoons out of there, out of your cups, spoons out of your cups, out of your cups. Okay, اور ابھی بالکل ہلانا نہیں ہے until we are all done. Okay, and I would like you to do the same with the others. Okay, ہم نے یہ کرنا ہے, پہلے ہم یہ اس گروپ کے ساتھ کرتے ہیں. You know یہ گرم پانی ہے, so we have to be very careful. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ میں پانی ڈال رہی ہوں. ہاں, سب بیٹھے رہے اپنی میزوں پہ, ٹھیک ہے جی. پانی ڈالا اس میں, ہاں, یہ کیا ہے؟ گرم پانی ہے. اور میں اس میں کیا کر رہی ہوں؟ اس میں ٹھنڈا ڈال رہی ہوں. اور اب نوٹ کریں کہ میں ایک جتنا ڈال رہی ہوں ٹھنڈا اور گرم پانی کے فرق ہے, ایک جتنا نہیں ہے. اسی تھوڑا ہے اس میں گرم پانی, اس میں تھوڑا ہے, ذرا سا اور ڈال دوں پھر ایک جتنا ہو جائے گا. اب دونوں ایک جتنے ہیں. ہاں, تو گرم کس میں ہے اور ٹھنڈا کس میں ہے؟ اچھا, اب آپ یہ کر سکتے ہیں, آہستہ آہستہ اپنی جیلی کو تھوڑا سا سٹر کریں اور سارا گروپ دیکھے کہ کرسٹلز کو کیا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ سٹر کریں. اچھا جی, آئی ایم گوئنگ ٹو پاس یو. سو equal amounts of cold water in one and hot water in the other, and then they're going to see what happens. Now, okay, shall we now, and both of you have to check. اچھا, equal amounts ڈالیں آپ, equal amounts. Okay, اچھا, یہ اب
ہو گیا جی. یہ اب مجھے چیک کرنا ہے کہ میں اتنا ہی پانی اس میں ڈال رہی ہوں. اتنا ہی ہو گیا؟ ہاں اوکے آل رائٹ. اچھا now you can start stirring it if you like. اچھا جی. اچھا you need hot water. اتنا ہی ڈالنا ہے جی hot water. Okay just keep watching it. Just keep watching. All the groups have to watch. All the members of the group have to watch. Equal ہے سب کا پانی. اچھا سب سٹر کر رہے ہیں, سب سٹر کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ بس سٹر کرتے جاؤ, ایک جیسی طریقے سے سب سٹر کریں. لائبہ I just want you to stir بیٹا. Everybody stir. Everybody stir slowly the same. Stir, 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 stir. اس سیگمنٹ میں اب گرم اور ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا ہے کپس میں, اور سب سے تو پہلی امپورٹنٹ بات تھی کہ بچے یہ اویئر ہوں کہ یہ جو پانی ہے اس کا ٹیمپریچر فرق ہے. ٹیمپریچر کا لفظ سب بچے نہیں جانتے, پر یہ جاننا کہ بھئی گرم یا ٹھنڈا پانی ہے. تھرمس کا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اس میں تو گرم پانی ہے, کیونکہ وہ جیلی کو پہلے بناتے رہے ہیں, سو اس لیے انہوں نے کہا اس میں تو ضرور گرم پانی ہی ہوگا. اور پھر ٹھنڈے پانی کی بوتل کو ان کو ہاتھ لگوا کے دکھایا گیا. سو ایک چیز ان کو کلیئر ہو گئی کہ ایک میں اب گرم پانی ہم ڈال رہے ہیں اور ایک میں ہم ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں. اور اس سیگمنٹ کے دوران آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے تاکید تو کی کہ اچھا جی آپ نے سٹر اس وقت تک نہیں کرنا جب تک پانی ہم ڈال لیں, پھر دونوں بچوں نے سٹر بھی ایک ہی رفتار پہ کرنا ہے. لیکن اس پروسیس پہ اتنا کنٹرول اس لیول پہ آپ کا نہیں ہوتا, اور آپ نے اسی سیگمنٹ میں دیکھا کہ بچوں نے جب سٹرنگ شروع کی تو وہ بھی ایک غیر ہمواری پروسیس تھا کہ کبھی بچے چمچ اندر ڈال رہے ہیں, کبھی نکال رہے ہیں, لیکن اس سے پورے اس ایکسپیریمنٹ میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے. اسی لیے ہم نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ہم سب بچوں کو انتظار کروائیں کہ جی جب سب کا پانی پڑ جائے تو پھر ہی وہ سٹر کریں, کیونکہ پھر ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھر انٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. سو اتنا کوئی وہ ٹائم لیگ نہیں تھا کہ ہم بچوں کو روک دیں. تو اب انہوں نے سٹرنگ شروع کر دی ہے اپنے جلی مکسچرز کی. اور جب میں کہوں کہ سب رک جائیں تو ایوری باڈی اسٹاپ. آر یو لسننگ ٹو می؟ اوکے ناؤ آئی وانٹ ایوری. اسٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا. اسٹرنگ مینس ہلانا. سو آئی ایم جسٹ سو وی گوئنگ ٹو پٹ اے نیو ورڈ ہیئر, اسٹرنگ, اور اس کا مطلب ہے اس کو ہلانا. ہلانا. اوکے all right, stirring, hilana. Now everybody stop. Stop. Hands off, stop. Hands off, stop. Everybody stopped? Huh? Okay. Now what stop? I said stop. اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں ہم صرف اس چیز پہ اٹینشن ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ جو لفظ ہے سٹرنگ جس کا مطلب ہے ہلانا, اس کو ہم نے ان کے ورڈ بینک میں شامل کیا ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس چلتا رہتا ہے کہ جب وہ نئے لفظ سیکھتے رہتے ہیں. سو ایک تو وہ ہم نے ان کے ورڈ بینک میں ڈالا, اور یہ جنرلی سٹرنگ کے لیے تاکید کی کہ بھئی آپ ایک ہی طریقے سے سٹر کریں. اور اب وہ کوئی 1.5 سے 2 منٹ اتنا سا فرق ہوگا ہر گروپ میں, 1.5 سے 2-2.5 منٹ سٹر کرتے رہے ہیں. تو پھر انہیں کہا کہ اچھا اب آپ اپنے چمچ جو ہیں وہ نیچے رکھ دیں, اور اب غور سے اپنے جلی لکوڈز کو دیکھنے کا وقت آ گیا ہے. اوکے ناؤ واٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو از, سب اپنے یہ قریب قریب ایسے لے آئیں,
और देखें, गौर से देखें. You can use your spoons also to take a look. Bring it together और देखें कि जेली क्रिस्टल्स गर्म पानी में नजर आ रहे हैं या ठंडे पानी में ज्यादा नजर आ रहे हैं, या कोई फर्क है या नहीं. सो दोनों को इकट्ठे ले आओ. हाँ, गरम में कम नजर आ रहे हैं और ठंडे में ज्यादा नजर आ रहे हैं. नीचे से भी देखो ना, ऐसे करके नीचे से देखो, ज्यादा किस में नजर आ रहे हैं, ठंडे में या गरम में? ठंडे. कुछ लोग कह रहे हैं ठंडे में नजर आ रहे हैं ज्यादा, कुछ लोग कह रहे हैं गरम में. लेट्स सी. तो ये बीच में क्या, ये सारा हिल रहा है, ये सारा. मैम ये देखिए ऊपर से ये नजर आ रहा है. देखिए ये सारा मैम ऊपर से नजर आ रहा है. अच्छा, अब तो ये हम खा के, अभी तो जेली तुम्हारी सेट होनी शुरू हो जाती है. पर ये देखो, ये क्या है इसके बीच में, ये क्या हमें नजर आ रहा है? ये और ये ऐसे है. ये स्मूथ है, लगता है ज्यादा, और ये लगता है ज्यादा. ये ज्यादा लंपी नहीं लग रहा कुछ? ये देखो जरा, इसमें देखो ये कैसा है, हम जरा देखें कि स्मूथ कौन सा है, लंपी कौन सा है. ये देखो, इनको जब हम उठा के, तो इसको तो जेली आपकी बननी शुरू हो गई है. या तो देखो ना, इसमें जेली भी जल्दी से बननी शुरू हो गई, इसमें अभी जेली नहीं बन रही. ये देखो, ये जरा, ये देखो, इनमें फर्क कुछ नजर आ रहा है. वहाँ जेली बननी शुरू हो गई है, और इसमें ये छोटे छोटे जेली क्रिस्टल्स नहीं हमें नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे. ये तो जेली बकायदा बननी शुरू हो गई है हमारी यहाँ जेली. आप देख रहे हैं कि बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर टेबल पे अपने जो जेली मिक्सचर्स हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. उनको ये भी इनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने चम्मच डाल के उनका जो टेक्सचर है उसको भी गौर से देखें, मुख्तलिफ जावियों से भी देखें जेली मिक्सचर को, नीचे से, ऊपर से, और डिटेल्स जैसे जिसका हमने शुरू में ज़िक्र किया. अब वो देखने की बात है कि जी वो सारी डिटेल्स पिकअप करते हैं कि जी कलर का क्या डिफरेंस है. स्टरिंग करने के बाद अब वक्त के साथ जैसे जैसे वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और चम्मच डाल के निकालते हैं, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि वो जो हॉट जेली है उसकी अभी से ही ज़रा वो सॉलिड पीसेस छोटे छोटे बनने शुरू हो जाते हैं, और जब वो कोल्ड जो है जेली लिक्विड उसमें वो चम्मच डालते हैं तो वो वैसे तो ओपेक है, लेकिन उसका जो मिक्सचर है वो बड़ा वाटरी है, बड़ा पतला है. सो ये प्रोसेस चल रहा है और उन्हें यही इनकरेज किया जा रहा है कि जी आप गौर से अपने जो मिक्सचर्स हैं उनको देखें. ओके, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कि क्या फर्क नजर आ रहा है. I want to know what did we find out. ओके, हाँ मुझे आप बताओ. हाँ, गरम पानी में जेली बन गई, ठंडे में अभी तक बनी नहीं. अच्छा, गर्म पानी में जेली बन गई और ठंडे में अभी बनी भी नहीं है. So can I write jelly is being made in hot water in cold water. So in cold water we don't see any solid jelly, right? Is that what we want to see? कि वो solid से pieces बनने शुरू हो गए. In cold water there is no solid jelly. और क्या आप शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, और बताओ, आप बताओ, आपने. हाँ, हॉट वाटर है उसमें ठीक है, और जो कोल्ड वाटर है उसमें ठीक है. Very good. All right. Okay. It's the hot water jelly. Hot water jelly is thick. Cold water jelly
jelly is thin. अच्छा, जिनके पास ग्रीन कलर जेली है, बनाना जेली, उन्होंने क्या नोटिस किया है और क्या नोटिस किया था उन्होंने? क्या फर्क है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड? आप बताओ. अच्छा, ओके. सो जिनके पास ग्रीन जेली है वो कहते हैं कि जी हॉट वाटर, जो बनाना जेली है ना, ये है ना, बनाना फ्लेवर है ये, तो हम कहते हैं हॉट वाटर बनाना जेली जो है इज लाइट ग्रीन, एंड कोल्ड वाटर जेली, कोल्ड वाटर बनाना जेली इज डार्क ग्रीन. और किसी ने कुछ बताना है? आपके ग्रुप ने कुछ शेयर करना है? हॉट और कोल्ड वाटर में क्या फर्क था? आपके ग्रुप को कुछ शेयर करेंगे? हॉट और कोल्ड वाटर में क्या फर्क था? हॉट वाटर में से ये ग्रेन ज्यादा नजर आते हैं और कोल्ड वाटर से नहीं आते. अच्छा, हॉट वाटर में ग्रेन ज्यादा नजर आ रहे हैं. अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग. क्या आप कह रहे हो कि हॉट वाटर में क्या सबकी है फाइंडिंग्स हैं कि हॉट वाटर में ग्रेन्स हो सकता है कि आपने उसको उतना हिलाया ना हो जितना कोल्ड वाटर वाले को हिलाया हो. मे बी दैट्स द रीजन. इस सेगमेंट में बच्चे अब कलेक्टिव शेयरिंग कर रहे हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डिड दे फाइंड आउट. हमने जो एक्सपेरिमेंट का जो चार्ट है जिसमें हमने उसके मुख्तलिफ हिस्से किए हुए लेबल्स लगाए हुए हैं वो हमने लगा दिया है, जिसमें वही है, पहला लेबल है दिस इज़ आवर एक्सपेरिमेंट, दूसरा है व्हाट डिड वी चेंज, तीसरा है व्हाट डिड वी कीप द सेम, और चौथा है व्हाट डिड वी फाइंड आउट. अब जब बच्चे इस वक्त शेयर करना चाह रहे हैं तो हमने उन पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई कि जी हमने तो इसी ऑर्डर में जाना है, क्योंकि अभी वैसे भी उन्हें इस सारे स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता. सो हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं कि हम पहले बच्चे शेयर कर रहे हैं कि अच्छा जी व्हाट डिड वी फाइंड आउट, और बच्चे हमारे साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर ये ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस चलता रहा और क्लासरूम में गर्मी भी थी, और इसके दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गर्म पानी वाला जो जेली का कप है उसमें जेली के छोटे छोटे वो जो सॉलिड पीसेस हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, और उन्होंने चम्मच हिला के देखा कि जी उनका जो ठंडे पानी वाला कप है वो तो अभी बहुत वाटरी है. सो वो उन्होंने ये अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की. फिर एक बच्ची ने कहा कि वो जो हॉट वाटर वाली जेली है वो थिक है और दूसरी थिन है. ये वोकैब्युलरी जब वो लिक्विड्स के साथ डील कर रहे थे तो उन्होंने पिकअप की और उसके उन्होंने अच्छी एप्लीकेशन की. फिर एक ग्रुप ने कलर के बारे में शेयर किया कि जो हॉट वाटर जेली है उसका कलर उन्होंने कहा कि लाइट ग्रीन है और जो कोल्ड वाटर वाली है वो डार्क ग्रीन है. अब वो मैं उन बच्चों के साथ ऑब्जर्व कर रही थी और मैं नोटिस कर रही थी कि उसका कुछ ताल्लुक लाइटिंग के साथ भी है कि कौन सा ज़रा डार्क लगता है, कौन सा ज़रा लाइट लगता है. जो उनका ऑब्वियस डिफरेंस और जो वो बच्चों ने हाईलाइट नहीं किया वो ये था कि जी हॉट वाटर वाली जो है वो ट्रांसलूसेंट है और जो कोल्ड वाटर वाली है वो ओपेक है. और शायद क्योंकि वो ओपेक थी और उसमें वो जो जेली क्रिस्टल्स थे वो ज़रा सस्पेंडेड हैं तो उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया एज डार्क ग्रीन. खैर, हमने इन डिटेल्स पे फोकस नहीं किया कि वो कौन सी मिस आउट कर गए, क्योंकि वो बड़ी इंथुजियाज़म के साथ सब कुछ शेयर कर रहे थे, और हमारा जो फोकस था वो ये था कि अच्छा अब इनके साथ हम ज़रा इस जो एक्सपेरिमेंट है उसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें. अच्छा, ओके. नाउ व्हेन वी डू आवर एक्सपेरिमेंट नॉर्मली हम शुरू कैसे करते हैं? वी स्टार्ट विद सेइंग दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट. अब हमने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, मुझे कोई बताए. हमने अपने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें क्या किया है? कोई और बच्चा मुझे बताए. आपकी मैंने बात सुन ली है. क्या किया हमने अपने एक्सपेरिमेंट में? सताइश, आप बताओ क्या किया हमने एक्सपेरिमेंट में, इसमें जो अभी किया है? हम लोगों ने सबसे पहले
अपने कप्स में जेली पाउडर डाला था, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर वाटर डाला था, कुछ के अंदर ठंडा पानी था और कुछ के अंदर गर्म था। ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो साइंसदानों को पता होता है कि जी हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, फिर द नेक्स्ट थिंग व्हेन दे डू अ गुड एक्सपेरिमेंट, नाउ पुट योर साइंटिस्ट कैप्स ऑन, मुझे पता है बड़ी गर्मी है, आई नो इट्स ऑफुल, सो वील टेक अ लिटिल ब्रेक आफ्टर दिस और पंखे चला लेंगे। ओके कि इसमें हमने इस एक्सपेरिमेंट में हमेशा साइंटिस्ट पूछते हैं कि हमने क्या चीज, व्हाट इज द थिंग्स that we changed, what was different in between both the cups, हर मेज पे जो 2 कप्स थे उसमें फर्क चीज क्या थी? let हाँ, हॉट पानी और ठंडा पानी भारी। अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ मैम इनकी स्मेल भी फर्क है, वो तो इसमें आ गया ना कि हमें क्या पता चला, what did we find out, so you're saying that I'll put here, the smell is different। पर एक्सपेरिमेंट करने से हम पहले हम ये सोचते हैं कि हमने फर्क चीज क्या की, what are the things we changed, we used hot and cold water, that was different, कि पानी कितना ठंडा या गरम था, ठीक है ना। What did we change? We used hot and cold water. Now, but there were lots of things we kept the same in our experiment. What did we keep the same? Can you raise your hands and tell me? I need more hands. हमने कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं बदली दोनों कप्स में, वो क्या था? दोनों कप्स में कौन सी चीजें थी जो बिल्कुल एक जैसी थी? थिंक अबाउट दैट। ओके, आप बताओ। कलर, सो कलर या फ्लेवर हर मेज पे एक जैसा था, सो वी केप्ट द कलर द सेम एंड द फ्लेवर द सेम। और चीज हमने क्या एक जैसी रखी? आप बताओ लाइबा। The amount of water, कितना पानी जो हमने डाला, मैंने कहा ये हम नया लफ्ज़ सीख रहे हैं, the amount of water, वो amount of water, वो हमने कितना पानी डाला। और क्या सेम था? कोई और बच्चा बताए। पानी एक जैसा रखा, जेली का फ्लेवर कलर एक जैसा था, और क्या एक जैसा था? हाँ, और कोई मुझे बच्चा बताए और क्या एक, आप बताओ और क्या एक जैसा था दोनों कप्स में? पानी एक जैसा था, कलर फ्लेवर एक जैसा था, और क्या एक जैसा था? कोई सोच के मुझे बताए। और शुरू में जब हमने जेली डाली तो वहाँ उस वक्त क्या एक चीज और एक जैसी थी? अमाउंट ऑफ जेली, जितनी हमने जेली डाली, हाफ अ बैग फुल ऑफ जेली, अमाउंट ऑफ jelly that was half a bag। so जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था। फिर हर एक्सपेरिमेंट में जो अच्छा साइंसदान है वो हर एक्सपेरिमेंट में एक चीज को बदलता है, जैसे आपने ठंडा और गर्म पानी लिया, और बाकी सारी चीजों को एक जैसा रखता है, और फिर देखता है कि हमें क्या पता चलता है, और आपको ढेरों सारी चीजें पता चल गई। अच्छा, अब हम एक और इसी तरह छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी ब्रेक लेके पंखे चलाएंगे, वरना हमारा मेल्टडाउन हो जाएगा। जब बच्चों ने अब अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर ली और हमने वो सारी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की व्हाट डिड वी फाइंड आउट वाले सेक्शन में, तो फिर हमने जो एक्सपेरिमेंट को जिस तरह उसका लेआउट दिया हुआ है आपको, हमने फिर उस तरह बच्चों के साथ एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अच्छा आप ये बताइए कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, हम क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और फिर ये जब क्वेश्चन थ्रो किया गया बच्चों के ऊपर, तो फिर बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता उसका जवाब देना शुरू किया। और फिर कुछ बच्चों ने कहा, जैसे कि आपने सुना कि हमने शुरू में जेली क्रिस्टल्स लिए और एक में गर्म पानी डाला और एक में
ٹھنڈا پانی ڈالا. تو تھوڑی سی اس کے لیے پروڈنگ کی ضرورت ہے کہ جی ہم بچوں کو یہ سمجھ آئے کہ سوال کا ہم نے کیا جواب دینا ہے. تو ان کی آہستہ آہستہ ٹریننگ ہوگی کہ جی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی دس از آر ایکسپیریمنٹ, واٹ آر وی انویسٹیگیٹنگ, تو ہم گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کو ڈال کے جیلی کرسٹلز میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے کیا چیز بدلی, کیا چیز تبدیل کی ایکسپیریمنٹ میں, واٹ واز ڈفرنٹ. وہ انہوں نے فوراً جواب دے دیا کہ ایک میں ہم نے گرم پانی ڈالا, ایک میں ٹھنڈا ڈالا. پھر گفتگو ہوئی کہ ہم نے ایک جیسی کیا چیز رکھی, کون سی چیز تھی جو ہم نے نہیں بدلی. تو وہ بھی کلیکٹیولی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ فلیور اور کلر اور پانی کی مقدار. پھر ایک گروپ سے جب پوچھا گیا کہ اچھا کوئی اور چیز آئیڈینٹیفائی کریں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچی تھوڑی سی لاس لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی گروپ میٹ بیٹھی اس کو وسپر کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے اماؤنٹ جو جیلی تھی, اماؤنٹ آف جیلی بھی, جیلی کو بھی نہیں بدلا. سو یہ ایک وہ گروپ شیئرنگ اور لرننگ, پیئر لرننگ جسے ہم کہتے ہیں, اس کا بھی ایگزامپل تھا. اور اس طرح وہ انہوں نے اپنی پوری لسٹ ہمیں بتا دی کہ اچھا کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں بدلی. تو اس میں پھر میں نے اماؤنٹ آف جیلی یا ہاف اے بیگ آف جیلی لکھ لیا. تو ان ادر ورڈز یہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جی ہم کوئی نہ کوئی جو کویسچن ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, کہ ہمارا شروع میں جو ایکسپیریمنٹ ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس ایکسپیریمنٹ کو کر کے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ابھی تو پہلا ان کا ایکسپیرئنس ہے, اینڈ ایز دے گو آن دے ول سی کہ ہم چیز جو بدلتے ہیں وہ عام طور پہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. جیسے اس میں پانی کا ہم نے ٹیمپریچر بدلیا, اور اس کے علاوہ جو ساری چیزیں تھیں ان کو ہم نے کانسٹنٹ رکھا. تو ہم نے جو لیسن کے کنکلوژن تھی اس میں پھر ہم نے بس سم اپ کیا کہ دیکھو ہم نے اس طرح اپنے ایکسپیریمنٹ کو اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہمارا, کیا چیزیں بدلی, کیا نہیں بدلی, وچ ریمین دا سیم, اینڈ دین واٹ ڈڈ وی فائنڈ آؤٹ, جس میں کہ آپ نے ہمیں بہت کچھ بتایا. اس کے آخر میں پھر ہم نے ان کو ایک ریکارڈنگ شیٹ دی, اور اس ریکارڈنگ شیٹ کی جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں کریں گے جب ہم دوسرے فیئر ٹیسٹ کا آغاز کریں گے. تھینک یو.